پیارے دوستو، دجال اس وقت ایک جزیرے میں قید ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی وہ دجال کے جزیرے میں کیسے پہنچے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے؟ گوگل میپ میں وہ جزیرہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کے متعلق ان سوالوں کے بارے میں جانیں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ دجالی فتنہ قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامی ہوگا اور دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مچائے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت احادیث کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے جس پر بیٹھ کر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لقم اور جزام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندری طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر سمندری طوفان کے دوران ان کی نظر ایک مغربی جزیرے پر پڑی جس کو دیکھ کر وہ بڑے مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب وہ جزیرے پر اترے تو انہیں جانور کی شکل والا ایک چیز نظر آیا جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ تو لوگوں نے اس سے کہا، کمبخت تو کون سی بلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دجال کا جساسہ ہوں، یعنی دجال کا جاسوس ہوں۔ اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور پیر گھٹنوں سے ٹکنوں تک لے کر لوہے کی زنجیروں سے نہایت ہی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ گئے۔ پھر اس نے کہا کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ کبریا کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی آتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں بہت ہے۔ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ جزر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور کیا اس بستی والے اس کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے اور اس کے پانی سے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا نبی امی کا حال سناؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا، پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ سن لو، عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں۔ اور اب میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا، 40 دن کے اندر اندر کوئی ایسی زمین نہ رہے گی جس پر میں داخل نہ ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں۔
کہ وہ جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بحیرہ عرب میں موجود سقطرہ نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں پر دجال زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اور دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام ہے۔ جزیرہ سقطرہ یمن کا ایک حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ ڈریگن بلڈ نامی عجیب و غریب درخت بھی اسی جزیرے میں اگتا ہے، جس کے تنے سے سرخ رنگ کا عرق نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس جزیرے میں 700 قسم کے عجیب و غریب درخت اور مخلوقات پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک عجیب و غریب پہاڑ بھی ہے جس کا نام الہوک ہے، جو 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار مشرق وسطی میں کہیں پر بھی موجود نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ مشرق وسطی کو متاثر کرے گا۔ لہٰذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے اس جزیرے کو لوگ دجال کا جزیرہ کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فلوریڈا کے شہر میامی سے کچھ دوری کے فاصلے پر برمودا ٹرائنگل ہے، جو کہ دجال کا جزیرہ ہے۔ یہ وہ جزیرہ ہے جہاں پر کیمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتے، اور یہاں پر بہت سارے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو ہم نے پہلے ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مشہور مصری محقق داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا ٹرائنگل کا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ برمودا ٹرائنگل میں موجود چھوٹے چھوٹے جزیروں پر تکون نما محل بنا رکھے ہیں۔ تاریخ میں دجال کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البحر اور جغرافیائی داں پیری رئیس کا ہے، جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس نقشے میں ایک پر اسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے، جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف قسان برکان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے، جہاں پر وہ اپنے پیروکار امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے، اور امریکہ اور یہودیوں کی بحری جہازیں اس جزیرے تک جاتی ہیں، جہاں پر وہ اس گرجے میں قید دجال سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور انہیں دجال بتاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ آج تک کوئی نہیں جان پایا کہ وہ جزیرہ کہاں پر موجود ہے۔ برکان نے بھی اپنی کتاب میں یہی لکھا کہ وہ جزیرہ جس میں دجال قید ہے وہ برمودا ٹرائنگل میں موجود ہے، کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں موجود ایک بہت بڑا گرجا پایا جاتا ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا، اور جو گیا وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس جزیرے کی لوکیشن گوگل میپ میں نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس جزیرے میں یہودیوں کے بحری بیڑے داخل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے بحر الکاہل کے ویران علاقوں میں رہتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں، لہٰذا وہ برمودا ٹرائنگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے، اور وہ وہاں پر اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعے خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں سے دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اپنے مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دجال اس دن آزاد ہو جائے گا اور انسانوں کی بستیوں پر حملہ آور ہوگا اور وہاں آ کر اپنا فتنہ پھیلائے گا، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فتنے کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا اور تمام پیغمبر اپنی امتوں کو آگاہ کرتے رہے ہیں، وہ دجال کا فتنہ ہے۔